رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں جو گفتگو چل رہی ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد اور مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شب ضربت کے بیچ میں جو 3 دن کی مہلت ہے یا فرصت ہے، اس میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اور ضمناً یہ کہ بہرحال آپ کے سامنے کچھ مطالب ذکر ہو جائے جس کا اصل مقصد اپنی اصلاح اخلاقی پہلو کے اعتبار سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں اخلاقی اصلاح بہت اہم ہے اور بہترین فرصت یا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی اخلاقی اصلاح کریں۔ ان 3 دنوں میں کوئی بہت طولانی اور بہت بڑی یا بہت سی چیزوں پہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، لہذا ارادہ یہ ہے کہ عجب جو ایک اخلاقی موضوع ہے، اور نہ یہ کہ موضوع ہے، ایک صفت ایسی ہے کہ جو رذیلہ ہے، ذلیل صفت ہے، بری صفت ہے، اس پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ پہلے خود اخلاق کے بارے میں بتا دیں۔ اس سے پہلے بھی اخلاقی گفتگو میں ہم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اخلاق ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو وہ سوشل لائف، اجتماعی زندگی ہوتی ہے، اس میں چھوٹے بڑوں کی رسپیکٹ کیسے کریں، ہم صرف اس کو ہی اخلاق سمجھتے ہیں، یا تھوڑا بہت یہ کہ بڑوں کے جو آداب یا بڑے جو کیسے پیش آئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ہے اخلاق میں، لیکن یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ چونکہ ہر علم اور ہر فعل، ہر چیز کی برگشت اللہ کی ذات ہے، لہذا اخلاق میں بھی بنیاد اللہ کا خوف ہے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اللہ کے خوف کی بنیاد پہ ہم ان رولز کو فالو کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ وہ جو مشہور گفتگو ہے اور اس میں مشہور باتیں ہیں، لہٰذا بعض اس میں ایسے اصول و قوانین ہیں کہ جو ہمارے کلچر کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ مثلا دنیاوی جو اخلاق ہے، اس میں ایک پریشر ہوتا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے، لیکن اسلامی آداب میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے آداب اس سے ہٹ کے ہیں، خوب یہ ہمارے ابھی موضوع میں نہیں ہے، لیکن وہ جو اخلاق میں ڈفرینس ہے اس کو سمجھانے کے لیے اسلامی آداب اس سے الگ ہیں۔ تو بعض جگہوں پہ اچھا اس کا پھر اثر کیا پڑتا ہے کہ مثلا جب بچے کو لے کے ہم جاتے ہیں کسی کے سامنے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سلام کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے سے چھوٹے کو سلام کریں گے تو اس کی تربیت ہوگی، پھر اس سے کہنا نہیں پڑے گا سلام کرو، پھر وہ محسوس کر لے گا یا بچی محسوس کر لے گی، اور جب بھی کوئی دوسرا ملے گا وہ سلام کریں گے وہ لوگ۔ لیکن اس سے کہا تھا بیٹا سلام کرو، فلاں انکل کو سلام کرو، فلاں مولانا ہے ان کو سلام کرو، فلاں صاحب ان کو سلام کرو، پریشر ڈالا جاتا ہے۔ یہ بہرحال تربیت کے عنوان سے بھی ایک اچھا طریقہ نہیں ہے بچوں کی تربیت کے لیے۔ تو یہ اخلاق کا جو اصول ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، پھر وہ بچوں پہ اس کا اثر تربیت، چونکہ کوئی بھی چیز جب چینج ہوتی ہے تو اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔
تو اس کے بھی اثرات دور تک جاتے ہیں اور اس کا ایک غلط اثر پڑتا ہے۔ ہم لوگ کوشش کریں کہ جو اسلام کے قوانین ہیں ان قوانین کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کو احیا کرنے کی، زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ عجب کے سلسلے میں، عجب یہ اخلاقی صفت ہے۔ اخلاقی صفات پازیٹیو صفات بھی ہوتی ہیں اور نگیٹو بھی ہوتی ہیں۔ مثلا سچ بولنا یہ اخلاقی صفت ہے، پازیٹیو ہے، یعنی صفت حمیدہ، صفات حمیدہ میں سے ہے۔ یا مثلا اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا، یہ صفت حمیدہ ہے، ایسی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے۔ تو کچھ اچھی صفتیں ہوتی ہیں جس کی مدح ہوتی ہے، جس کی تعریف ہوتی ہے۔ کچھ بری صفتیں ہوتی ہیں، جیسے خدا نخواستہ کوئی غیبت کرے، خدا نخواستہ کوئی چغلی کرے، نمامی کرے، کوئی جو ہے تجسس کرے، کوئی کسی کے اندر خدا نخواستہ گھمنڈ، تکبر پیدا ہو جائے، کوئی کسی پہ اتہام لگائے، تہمت لگائے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ صفات رذیلہ میں سے ہیں، برے صفات میں سے ہیں۔ عجب بھی اخلاق میں برے صفات میں سے ہے، اچھی صفت نہیں ہے۔ چونکہ عجب اور خود پسندی برے صفات میں سے ہے، لہٰذا ہم اس کو بیماری سے تعبیر کریں گے، اور یہ نفس کی بیماری ہے۔ جس طریقے سے جسم کے بھی اچھے صفات ہوتے ہیں، برے صفات ہوتے ہیں۔ اچھے صفات صحت کی علامت ہیں، برے صفات بیماری کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نفس اور ہمارے کردار کے بھی اچھے صفات بھی ہوتے ہیں، برے صفات بھی ہوتے ہیں۔ اچھے صفات اس کے صحت کی علامت ہے، برے صفات اس کے بیماری کی علامت ہے۔ برے صفات کو ہونے کا مطلب یعنی نفس بیمار ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو یہ جھوٹ بولنے کی عادت کا مطلب یہ کہ یہ بری صفت ہے، یعنی اس کا نفس بیمار ہے، مریض ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ کسی میں غیبت کی بیماری ہے، کسی میں تکبر کی بیماری ہے، خدا نخواستہ، تو یہ بری صفت ہے، یعنی اس کو علاج کی ضرورت ہے، بیماری ہے تو بیماری کا علاج ہوتا ہے، اس کو علاج کی۔ اسی طریقے سے اگر کسی میں انشاءاللہ یاد خدا ہو، کسی میں سچ بولنے کی عادت ہو، کسی میں اطاعت و عبادت کی عادت، بہت سی ایسی چیزیں، لوگوں کی رسپیکٹ کی عادت ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ اچھی صفت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا نفس صحت مند ہے۔ جس طریقے سے باڈی میں اچھی صفت اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری باڈی صحت مند ہے، تو یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ ایک باڈی، ایک بدن بعض اعتبار سے صحت مند ہو، بعض اس میں برائیاں پائی جاتی ہوں، ممکن ہے۔ ایک آدمی مارکیٹ میں، بازار، وہ ڈاکٹر کے یہاں گیا اور جا کے وہ کہتا ہے کہ ہمیں مثلاً بخار ہے، فیور، تو اس کا مطلب یہ کہ شوگر کے حساب سے صحت مند ہے، یا بلڈ پریشر کے حساب سے صحت مند ہے، کولیسٹرول کے حساب سے صحت مند ہے، کچھ وائرل یا کچھ انفیکشن اور کچھ ایسی چیزیں جس کے حساب سے اس کو بیماری ہے، یا ان میں سے کوئی بیماری بتاتا ہے، خدا نخواستہ اس کے بلڈ پریشر ہے، خدا نخواستہ اس کو کولیسٹرول کی پرابلم ہے، کوئی اس کو ڈائبٹیز کی پرابلم ہے، تو اس اعتبار سے بیمار ہے، باقی اعتبار سے صحت مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی انسان کا روح و کردار بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اعتبار سے صحیح ہو، بعض اعتبار سے اس میں پرابلم ہو، بیماری ہو۔ تو اب ہم خالی یہ دیکھ کے خوش ہوں کہ اس اعتبار سے صحیح ہیں اور اس اعتبار سے بیماری چلے گی، تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، پوری باڈی ایک دم صحت مند، فٹ، سب کچھ صحیح، ایک بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر کے یہاں پہنچ جاتا ہے کہ ڈاکٹر یہ ہم کو بیماری ہے، آپ اس کا علاج کیجیے۔ خوب ڈاکٹر کہے کہ ساری چیز تو ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی ایک بیماری کیا کرو گے اس کا علاج کر کے، چھوڑو۔ ارے نہیں، یہی ایک بیماری اکیلے سب کو خراب کر دے گی۔ اگر بیماری کو ہم چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے بڑھ جائے، تو خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یہی دوسری چیزوں کو خراب کر دے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اخلاق میں بھی ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کے روح کردار میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بیماری اگر انسان کے اندر آ جائے تو بعض اوقات وہی ایک بیماری دوسری ساری اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہے، ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، بگاڑ دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو نفس و کردار کی بیماریاں ہیں، ہم کو ان کا علاج کرنا چاہیے۔ جسم اپنے نفس کو، اپنے کردار کو سمجھنے کی ایک بہت خوبصورت چیز ہے، لہٰذا
جسم کی صحت ہونا، جسم میں بیماری ہونا، جسم میں کمی ہونا، جسم میں نقص ہونا، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہم روح و کردار کی بیماری اور اس میں صحت جو چیزیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ شروع میں ضمناً ایک بات جسے کہا جائے بریکٹ میں کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے جسم کے علاج کے لیے ہم پرفیکٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے، اسی طریقے سے روح و کردار کے علاج کے لیے بھی پرفیکٹ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ آج دین کی پرابلم یہی ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی معلوم ہے نہیں معلوم ہے، بس اپنے آپ کو دین کا ماہر سمجھ لیتا ہے، لوگوں کو دین بتانے لگتا ہے، لوگوں پہ اعتراض کرنے لگتا ہے، پڑھانے لگتا ہے، یہ وہ کلاسز سب کچھ پورا سسٹم چلنے لگتا ہے۔ یہ خود ایک بیماری ہے۔ ایک انسان ڈاکٹر نہ ہو اور اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھے اور باقاعدہ کلینک کھول لے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ فراڈ ہے یہ انسان، جھوٹا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جس چیز کا اس کے پاس علم نہیں ہے، کیسے وہ چیزیں اور لوگوں کو بیان کر سکتا ہے، لوگوں تک پہنچا سکتا ہے؟ لہٰذا جب بھی ہمارے لیے کوئی پرابلم ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے جیسی بھی مسئلہ ہو، یا کوئی بھی ہم کو سوال ہو، کوئی چیز جاننے کی کوشش کریں، تو ایسی صورت میں ہم کس کے پاس جائیں گے؟ جو بھی مناسب ہو، پرفیکٹ ہو، صحیح طریقے سے ہم اس کے پاس جائیں گے۔ ڈاکٹر میں بھی ہم اچھے سے اچھا ڈھونڈتے ہیں، سب ڈاکٹر ہیں، سب اچھے ہیں، لیکن ان سب میں بہتر وہ ڈاکٹر ہے، ہم اچھے سے اچھا ڈھونڈتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اپنے روح اور نفس کے علاج کے لیے بھی ہم اچھے سے اچھا ڈھونڈے۔ آئیے اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ بات لمبی نہ ہو۔ خود پسندی ایک نفس کی بیماری ہے، ایک کردار کی بیماری ہے کہ جو جب انسان کے کردار میں پیدا ہو جاتی ہے، کچھ چیزوں کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو کچھ چیزیں اس کے اثر میں پیدا ہونے لگتی ہیں، آنے لگتی ہیں۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ جو جسے کہہ سکتے ہیں مہلک بیماری ہے، انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ہمیں اس کے احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں بہترین مثال ہے ہمارے لیے کورونا وائرس، بیماری ہے، وائرس ہے، کسی سے لگ جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کو ذرا سا بھی کھانسی آ گئی تو تھوڑا سا تشویش اس کو ہونے لگتی ہے، کیا بات ہے، کہیں ایسا نہیں کہ کورونا کے اثرات سامنے آ رہے ہوں، اور کہ خدا نخواستہ کھانسی و بخار اتفاقاً، کیونکہ ضروری نہیں کہ جس کے کھانسی و بخار ہو کورونا ہو، اتنا ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتفاقاً اس کی علامتیں بھی ہیں، کیسی کھانسی ہو، کیا ہو، وہ پوری ڈیٹیل اس کی موجود ہے۔ جو صحیح ڈاکٹر ہیں ان سے آپ رائے لیجیے گا، بتائیں گے۔ تو ابھی کورونا وائرس ہے اور اس سے بہت زیادہ موت کا خطرہ بھی نہیں ہے، تقریباً 2%، 2.5%، 3% یا تھوڑا بہت کم و بیش اس سے موت کا خطرہ ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کتنا پرہیز کر رہا ہے، کہیں بیماری لگ نہ جائے، کہیں ایسا، جبکہ کیا ہوگا اس سے؟ انسان بیماری ہوگی اور انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اگر مر بھی گیا تو انسان نہیں ختم ہوگا، جسم مرے گا، یعنی جو اس کا کردار ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ کہیں گے کہ بہت اچھے انسان تھے، کورونا وائرس میں خوب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آدمی بہت اچھے تھے، شخصیت ویسا نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ عجب ایک بیماری ہے، نفس کی بیماری ہے، اس کے بھی اثرات ہیں، یہ بعض اوقات لگ جاتی ہے، لیکن جب یہ کسی کے لگتی ہے تو اس کے نفس کو مار دیتی ہے، اس کے کردار کشی کرتی ہے، جس میں انسان مر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے جسم کو کورونا سے بچا لے جائے، رہ جائے، لیکن انسان مر جاتا ہے۔ اور پھر اس صورت میں یہ کتنی ہی لمبی زندگی جیے، لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ اس کے زندہ رہنے کا۔ ابھی آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ جب ان حالات میں دوسروں کی ہیلپ کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کی جو ضروریات ان کو پورا کرنے کی کوشش، لیکن آج انہی حالات میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو گھوٹالہ کر کے دوسروں کی مجبوری کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ بھی لوگ ہیں۔ جب ایک ہمارے ہندوستان کی اور پوری دنیا کی پبلک ایک مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے تو کچھ لوگ اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس مصیبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور اپنے مثلاً اکاؤنٹ بھر رہے ہیں، جیب بھر رہے ہیں اپنی۔ کتنے ذلیل قسم کے لوگ ہیں جو وہ ٹیسٹنگ کٹ کا گھوٹالا ہے، فلاں گھوٹالا، جو بھی کر رہے ہیں گھوٹالے اوپر سے نیچے تک، کتنے ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔
خوب ایسے لوگ کورونا سے اگر نہیں بھی مرے، خوب بہرحال اصل دعا تو یہی کہ اللہ جلد از جلد اس بیماری کو ختم کرے اور لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ اگر ایسے لوگ کورونا وائرس سے نہیں بھی مرتے ہیں تب بھی ضمیر مر چکا ہے، ذلیل ہو چکے ہیں، یہ پوری دنیا ان کو ہمیشہ کے لیے یاد کرے گی کہ اتنا ذلیل انسان ہے کہ لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس نے گھوٹالہ کیا تھا۔ مثلا اتنے کی کٹ اتنے میں بیچی تھی، یہ اتنے میں بیچا تھا، یہ اتنے میں بیچا تھا۔ تو یہ اخلاقی بیماری کا اثر پڑتا ہے۔ البتہ یہ عجب نہیں ہے، یہ الگ بیماری ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ خود غرضی ہے، سیلفش ہونا ہے، یہ اپنے مطلب کو پورا کرنا ہے، مطلب پرستی ہے، یہ الگ بیماری۔ تو بہرحال یہ ایسی بیماری ہے۔ تو اگر ہم آج کورونا سے اتنا ڈر رہے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کو اپنے نفس کی بیماریوں سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ جسم کی بیماری بہت کم ایسی بیماری ہیں کہ جو انسان کو مارتی ہیں۔ انسان ہر کچھ دن بعد بیمار پڑتا ہے لیکن ہر بیماری سے مرتا نہیں ہے۔ یہی انسان بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، اور ایک ایوریج ایج تقریباً 60 سال 70 سال نکال لیتا ہے۔ لیکن اس 60 سال 70 سال کے بیچ میں کتنی مرتبہ اس کا نفس مر جاتا ہے، اس کا کبھی احساس کیا ہے؟ کورونا کی علامتیں ہیں اور ہم نے اس کو معلوم کیا ہے تاکہ جیسے ہی ہم نفس کی بیماری کی بھی علامتیں اس کو بھی ہم معلوم کریں تاکہ جیسی علامتیں ظاہر ہوں ہم ان کا علاج کریں۔ انہی بیماریوں میں سے کہ جو مہلک ہے، ہلاک کر دینے والی ہے، انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے عجب۔ ہم کو جاننا چاہیے کہ عجب کی علامتیں کیا ہیں، کس بنیاد پہ۔ کورونا کے لیے ہم کو معلوم ہے کہ کسی سے ٹچ میں آئیں گے تو کورونا ہو سکتا ہے، لہٰذا آج ہم لاک ڈاؤن کیے گھر پہ بیٹھے ہیں، باہر نکلتے ہیں ماسک لگاتے ہیں، سینیٹائز کرتے ہیں ہاتھوں کو، لیکن نہیں حتی الامکان بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنی ہم احتیاط۔ ایسے ہی ہم اپنے نفس کی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ ہم نے بیچ میں بھی ذکر کیا تھا کہ نفس کی بیماری کے لیے تو بہت آسانی سے کہا جاتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، جو دل چاہے وہ کریں، لیکن آج انسان جسم کی بیماری کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، آج ماسک لگائے، آج کوئی ڈاکٹر نرس نہیں کہتے ہمارا جسم ہماری مرضی، سب پی پی پہنتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری عقل، ہمارا علم، ہماری فکر جسم تک محدود ہے۔ جسم مقصد نہیں ہے، روح و کردار اور نفس مقصد ہے۔ جسم کو ذریعہ و وسیلہ بنا کے ہم اپنے روح و کردار اور نفس کے علم تک جائیں، ان کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر جسم کا بچانا اتنا اہم ہے کہ جو یقیناً ختم ہونے والا ہے، تو نفس و کردار کا بچانا کتنا اہم ہوگا کہ جو کردار ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جب ہم یہاں نہیں کہہ سکتے ہمارا جسم ہماری مرضی، تو ہم وہاں کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی؟ لیکن اتفاق کی بات الٹی ہے کہ جسم کی بیماری میں نہیں کہتے، گلوز بھی پہن لیتے ہیں، پی پی بھی پہن لیتے ہیں، ماسک بھی لگا لیتے ہیں، سینیٹائزر بھی لگا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھ گئے، کام دھندا چھوڑ دیا، ساری چیزیں بند ہو گئی، دنیا ٹھپ ہو گئی۔ کیوں؟ جسم کے لیے نہیں کہا ہمارا دھندا ہماری مرضی، ہماری دکان ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا گھر ہماری مرضی، ہمارے بچے، نہیں کہا، کہیں ہماری مرضی نہیں، جو ڈاکٹر نے کہا ویسے ہی۔ نفس کی بیماری اس سے زیادہ ہے، سخت ہے، اس سے زیادہ مہلک ہے، اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ لہٰذا نفس کی بیماری سے بچنے کے لیے ہم کو اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے خود بات کو تھوڑا اور سمیٹیں کیونکہ طولانی ہو رہی ہے اور ہمیں 3 گفتگو میں ہی اس بات کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ بیماری ہے، کچھ چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے آنے کے بعد کچھ چیزیں۔ بیماری کیا ہے؟ عجب ہے کہ کیا کسے کہتے ہیں؟ عجب یعنی خود پسندی، انسان اپنے آپ کو پسند کر، اچھا لگنے لگے انسان۔ عجب تکبر سے گھرا ہوا ہے، جب انسان کو کوئی چیز لے کے تکبر پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں عجب پیدا ہوتا ہے۔ مثلا انسان کو یہ لگے کہ ہم جو بھی سوچتے ہیں سب صحیح ہے، تو یہ ایک تکبر ہے، پھر اس کا انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے۔ پھر عجب کے بعد پھر تکبر کا نمبر آتا ہے، تکبر، غرور، گھمنڈ۔ اور انشاءاللہ اس بیچ اگر فرصت ملی 3 دنوں میں تو تھوڑی سی بات گھمنڈ پہ بھی کر۔ غرور کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ۔
انسان خود کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے جب کسی چیز پہ تو خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو انسان کو کسی چیز پہ، علم پہ اپنے تکبر ہو گیا، گھمنڈ ہو گیا، تو خود پسندی پیدا ہو گئی۔ ہم ایک مثلاً پڑھے لکھے انسان ہیں، ہمارے پاس یہ اتنے پرسنٹیج ہیں، ہم ایسے عالم ہیں، ہم ایسے ڈاکٹر ہیں، ہم ایسے انجینئر ہیں، ہم ایسے فلاں، کسی بھی لائن ہو جاتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے، ہمارے اتنے لوگوں سے جان پہچان ہے، ہمارے اتنے لوگوں سے تعلقات ہیں، ہماری یہ ہے وہ ہے، ہماری ایسی معلومات ہیں، ہم کو تو ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے۔ یہ تکبر انسان کے اندر عجب پیدا کرتا ہے، پھر انسان خود کو پرفیکٹ سمجھے۔ خود پسندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے کو گندا دیکھے، خراب نہیں، اپنے اصلاح کی کوشش کرے، ہمیشہ اس کی نگاہ اپنے نقائص اور کمیوں پہ نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں، کچھ اچھا ہے۔ جیسے شروع ہم نے کہا کہ انسان ڈاکٹر کے جاتا ہے تو ایک بیماری ہوتی ہے لیکن کئی اعتبار سے صحت مند ہوتا ہے۔ انسان کے نفس میں کئی اچھائیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ان کو کیئر نہیں کریں گے تو یہ کئی بیماریاں ہو جائیں گی اور کچھ اچھائیاں بچیں گی، اور آہستہ آہستہ شاید اچھائیاں ختم ہو جائیں اگر ہم اس کو کیئر نہیں کریں۔ تو انسان کی جو نظر ہے، جو دیکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز ہے، وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نقائص کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے عیب کو نہیں دیکھتا ہے، انسان اپنی کمیوں کو نہیں دیکھتا ہے، انسان اپنی اچھائیوں کو دیکھتا ہے، انسان اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی اچھائیوں کو، اپنی خوبیوں کو ہی دیکھتا ہے، کمیوں کو نہیں دیکھتا ہے، نقائص کو نہیں دیکھتا ہے، تو اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، پھر اپنے نفس کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، یہ مہلک بیماری ہے جو اس کے نفس کو ختم کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہمارے یہاں ساری اچھائیاں پائی جا رہی ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، تو وہ اپنے اصلاح کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، سیکھنے کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، جبکہ اس کے یہاں بہت سارے عیب و نقائص تھے، اس نے ان کو نہیں دیکھا، نظر انداز کر دیا۔ نتیجے میں اب جو اس کے اندر پروموشن ہونے والا تھا، جو اس کے اندر اصلاح ہونے والی تھی، جو اس کی ترقی ہونے والی تھی، وہ نہیں ہو پاتی، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن یہی انسان اگر دوسرے اعتبار سے دیکھے، وہ اپنی اچھائیوں کو بہت زیادہ نہیں دیکھے بلکہ وہ اپنے نقائص کو دیکھے، تو اس کے اصلاح کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ اپنے نقائص کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان یہ دیکھے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں لیکن یہ نہ دیکھے کہ ہم کتنے جاہل ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر علم کا گھمنڈ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ دیکھ لیا کہ ہم کتنے جاہل ہیں تو اس کے اندر انکساری پیدا ہوگی، یعنی اپنے آپ کو توڑے گا، اپنے کو چھوٹا سمجھے گا، لہٰذا اس کو سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوگی، پھر وہ سیکھے گا۔ اور یقیناً ہر انسان، کوئی بھی انسان ہو، کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو بہت بڑا احمق ہے، وہ ہم کو ہر چیز کے بارے میں معلومات ہے تو بہت بڑا احمق ہے، خود کو بیوقوف بنا رہا ہے، کسی دوسرے کو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ انسان کی جو نفس کی بیماریاں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس بیماری کی بنیاد پہ کسی کو چار باتیں سنا لے، کسی کو گالی دے دے، کسی پہ زبردستی کر لے، کسی پہ ظلم کر لے، یہ فائدہ بھی، یہ نقصان بھی نسبتاً بہت چھوٹا نقصان ہے بنسبت اس نقصان کے کہ جو خود اس کے اپنے نفس کو پہنچ رہا ہے، اپنے نفس کو ہلاک کر رہا ہے۔ اور سامنے والے پہ اگر کچھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، فی الحال اس کے لیے مشکل ہے، لیکن آنے والے وقت میں وہ اس کے لیے ایک اچھے اجر کی شکل میں ہے، ایک اچھے ثواب کی شکل میں ہے، ایک اچھی نیکی کی شکل میں آ جائے گا اگر اس نے اس پہ مثلا صبر کر لیا، لڑائی نہیں کی وغیرہ جو چیز ہے۔ تو اپنے نفس کو دیکھنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک یہ کہ صرف اپنی اچھائیوں کو دیکھے، اور ایک یہ کہ صرف اپنے برائیوں کو۔ صحیح طریقہ اپنے نفس کو دیکھنے کا یہ ہے کہ انسان بیلنس کر کے دیکھے، اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کیا چیز ہے جو پائی جا رہی ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کیا چیز ہے جو نہیں پائی جا رہی، تاکہ جو چیزیں پائی جا رہی ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا سکے، ان سے استفادہ کر سکے، یعنی اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اس سے ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھے، اور جو چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جب یہ کمیوں کو دیکھنے والا دروازہ بند ہو جاتا ہے تب انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہی نہیں کہ ہمارے یہاں کچھ کم ہے۔ پھر جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کو انسان پرفیکٹ سمجھتا ہے، اسی کو انسان پورا سمجھتا ہے، اسی کو انسان صحیح سمجھتا ہے، پھر انسان کو اس کے اوپر تکبر ہونے لگتا ہے۔ عبادتیں کرتے ہیں
بڑا تکبر ہوتا ہے، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم یہ معلوم کریں گے کہ نہیں ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں مگر ہم نماز تہجد نہیں پڑھتے، نماز شب نہیں پڑھتے، تو یہ نماز شب کے نہ پڑھنے کا علم ہمارے اس تکبر کو توڑ دے گا کہ جو ہم 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر بہرحال اور بھی دوسری چیزیں ہیں کہ ہماری نماز کون ایسی اس لائق نماز ہے کہ ہم تکبر کریں، گھمنڈ کریں. بہت زیادہ عبادتیں ہیں، ہماری نماز کی کوالٹی کیسی ہے، بس ہے کسی حد تک منیمم شرائط میں پائی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے جب انسان اپنے نقائص کو دیکھے گا، اسی نماز میں انسان اپنی نماز میں 2500 نقص کو ڈھونڈ سکتا ہے، تو خود بخود تکبر نہیں پیدا ہوگا، خود بخود انسان تذلیل نفس کرے گا، انکساری اس کے اندر پیدا ہوگی، تو اپنے آپ کو عجب سے بچا لے گا. لہذا عجب انسان کے نفس کی بیماری ہے جو انسان کو یہ بتاتی ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ شیطان انسان کے کان میں آ کے کہتا ہے، انسان سے کہتا ہے شیطان کہ تم پرفیکٹ ہو، تمہارے یہ شیطان ہی کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. اور یہ تعبیراً کہا جاتا ہے کہ شیطان کہتا ہے، خود انسان کم شیطان تھوڑی، کہ تم ایک دم پرفیکٹ ہو، تمہارے میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے. یہ دھوکہ ہے انسان کے ساتھ، اور یہ دھوکہ اکثر انسان خود دیتا ہے. بعض اوقات وہ لوگ مددگار ثابت ہو جاتے ہیں کہ جو ہاں حضوری والے ہوتے ہیں، چاپلوسی والے. ابھی چاپلوسی والے ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتے، چاپلوسی تو اس کی جاتی جس سے انسان کو کام ہوتا ہے. تو جن لوگوں سے لوگوں کو کام ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر نسبتاً تکبر، عجب، اگر ان کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں تو زیادہ پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو معیار بنا کے اور دوسروں کے خلاف سوچنا شروع کر دیں اور دوسروں کی باتیں زیادہ نہیں. ہم بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنے نفس میں ڈھونڈیں، دوسرے میں نہ ڈھونڈیں، ورنہ خود ہی ایک اخلاقی بیماری ہو جائے گی. وہ ہم اپنے اندر دیکھیں ہمارے اندر کیا. لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم سے کسی کا کوئی کام پورا ہو رہا ہے، یا ہم کہیں کسی جاب میں ہیں، ہمارے ماتحت کچھ لوگ ہیں یا کچھ لوگ ہیں کہ جو ہم سے کچھ توقع رکھتے ہیں، تو ان میں سے کوئی آ کے ہماری تعریف تو نہیں کرتا. خود ابھی تعریف پہ آگے ہم گفتگو کریں گے، جو شاید آج نہ پہنچ پائیں، کل یا پرسوں اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آ کے یہ لوگ ہماری تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہماری تعریف تو نہیں کر رہے. تعریف کر اول تو منہ پہ تعریف ہونی نہیں چاہیے، ہے بھی تو صحیح ہے کہ جھوٹی ہے، ہر اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ. تو اگر یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جو اس طرف لے جائیں، یعنی اس راستے پہ ہم کو بڑھائیں کہ ہم اپنے نفس کو پرفیکٹ سمجھنے لگیں، ہم اپنے نفس کو صحیح سمجھنے لگیں، تو یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے. اس کو عجب کہتے ہیں. عجب یعنی انسان اپنے کو پرفیکٹ سمجھنے لگے، انسان اپنے کو صحیح سمجھنے لگے. خوب علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ انسان کو اپنے کسی کام میں کوئی نقص نہیں دکھتا، ہمیشہ اپنا کام پرفیکٹ لگتا ہے. بعض اوقات تو پھر واہ میں نے ایسا کر دیا، میں نے فلاں کو ایسا بول دیا، میں نے یہ کہہ دیا. ہمارا جیسا طالب علم ہوں، میں نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا، فلاں جگہ وہ زبردست مجلس پڑھ دی، اور کیا کہنا، وہ ایسی مجلس پڑھ دی کہ بس لوگ آج تک مست. خوب یہ تکبر کی علامت ہے، عجب کی علامت ہے. لہٰذا اگر انسان کو اپنے اندر اچھائیاں زیادہ دکھنے لگیں، اپنے نقص نہ دکھیں، اپنے عیب نہ دکھیں، اپنی باتیں بہت پرفیکٹ لگنے لگیں، اپنی باتیں صحیح لگنے لگیں، اپنے کام صحیح، ہم نے فلاں کام کو ایسا کر دیا کہ پھر اس کے بعد اپنا کام صحیح لگنے لگے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر عجب پیدا ہو گیا. یہ علامت ہے عجب کی. یاد رہے کہ عجب کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. نہیں معلوم ہم اس چیز کو کس حد تک محسوس کر رہے ہیں. اگر محسوس کر لے جائیں تو شاید ہم اپنی بہت ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں. عجب کورونا وائرس سے زیادہ مہلک بیماری ہے. ہم نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ کورونا وائرس تو آئے گا، ختم ہو کے جائے گا، چلا جائے گا، سب نہیں مرتے اس میں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی مر بھی گیا تو جسم مرا انسان، لیکن عجب کیا ہے؟ انسان کو مار دیتا ہے، اس کی عاقبت خراب کر دیتا ہے. کورونا وائرس عاقبت نہیں خراب کرتا ہے، عجب عاقبت و آخرت خراب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کورونا وائرس سے نہ بچیں، نہیں بچیں. میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈرے نہیں. کورونا وائرس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ہم ڈریں، ڈرنے والی چیز ہی نہیں. لیکن احتیاط بے انتہا کریں، لاک ڈاؤن کو فالو کریں،
سوشل ڈسٹینسنگ اور جو بھی احتیاطی چیزیں ہیں، باہر اگر نکل رہے ہیں تو ماسک کے ساتھ، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ہم فالو کرتے جائیں، ان ساری چیزوں پہ ہم عمل کرتے جائیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں کہ جس میں مثلا ایک احتمال ہے کہ خدا نخواستہ انسان کے موت آ جائے۔ لیکن عجب ایسی بیماری ہے کہ جو آتے ہی انسان کے خودی کو، انسان کے نفس کو، انسان کے کردار کو مارتی ہے، عجب کے نتیجے میں بھی بعض اوقات انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو اس کے آگے، اب ظاہر سی بات ہے جب انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ ہم جو فیصلے لے رہے ہیں وہ صحیح ہیں، پرفیکٹ ہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ ایک چیز اور ہوتی ہے پہچاننے والی، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ سنتے سنتے ہم اس کو اپنانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنا نہیں پاتے۔ بعض اوقات ہم ہر ایک سے کہتے ہیں بھائی دیکھیں کوئی بھی کمی دیکھیے گا تو بتائیے گا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو، ٹھیک ہے کہہ دیا ہم نے۔ ابھی سامنے سے کوئی آدمی آیا، میں کہتا ہے بھائی وہ آپ نے کل جو بات کہی تھی وہ غیبت تھی، آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہم بیٹھے کوئی بات کر رہے ہیں، اس نے ٹوک دیا بھائی غیبت نہ کیجیے۔ آیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہوتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ کوئی بھی نقص ہو بتائیے، کوئی کمی ہو بتائیے، اور جو بتا دیجئے تو آپ ہی سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ تو رہا ہے کہ آپ ہمارا علاج کیجئے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ اس کو برداشت کر سکے۔ علاج کی صلاحیت پیدا کرنا، دیکھیں ہر چیز جسم سے مل رہی ہے۔ جس طریقے سے ہمارا جسم ہوتا ہے کہ بعض بیماریوں کے علاج کی صلاحیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے جسم میں ایسی دوائیں ڈالی جاتی ہیں کہ وہ صلاحیت پیدا ہو تاکہ علاج ہو، جسم رسپانس دے، تب پھر وہ علاج ہوتا ہے۔ اگر نہیں رسپانس دیتا ہے جسم تو علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی بہت ساری بیماریاں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو، ہم کہتے ہیں لوگوں سے دیکھیں کوئی بھی عیب ہوگا بتائیے گا، کوئی نقص ہوگا بتائیے گا، کوئی کمی ہوگی بتائیے گا، لیکن جب کوئی بتاتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمارا تکبر جو ہے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ارے ایسا کیسے کہہ دیا، ہم تو یہ، آپ نے ہم کو ایسا کیسے بول دیا، آپ نے ہم سے اتنی سی بات کیسے کہہ دی۔ اب ٹھیک ہے وہ اتنی سی ہوئی یا اتنی بڑی ہو، اس نے سمجھا کہہ دیا تو بھی ہم کو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو ہمارے اندر خود اس کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، ہمارے اندر خود اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ جب تک اس کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا علاج ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر حال میں جب تک ہم کو متوجہ نہیں کرایا جائے گا کہ ہمارے یہاں کیا نقص پایا جا رہا ہے، کیا عیب پائے جا رہے ہیں، اس وقت تک کیسے علاج ہوگا؟ لہٰذا تو ایک تو یہ کہ ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ بعض اوقات صلاحیت بلکہ اکثر اوقات نہیں ہوتی ہے، وہ بھی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اسی عجب کے نتیجے میں، اسی تکبر کے نتیجے میں ہمارے یہاں صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکیں، برداشت کر سکیں۔ تو بہرحال انسان کے اندر جب عجب پیدا ہوتا ہے تو اپنی باتیں اس کو صحیح سمجھ میں آتی ہیں، پھر جب صحیح لگتی ہیں اپنی باتیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے فیصلے دوسروں پہ تھوپنا شروع کر دیتا ہے۔ فلاں کو ایسا کرنا چاہیے، فلاں کو ایسا، فلاں نے ایسا کیوں نہیں کیا، وہ تو بیوقوف ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں پوری دنیا کا فیصلہ کرنے والے؟ کسی سے متعلق فلاں آدمی تو بہت ایسا ہو گیا، فلاں میں تو یہ پرابلم ہے، ہر ایک کے بارے میں بیماری ہے اخلاقی۔ اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں تب بھی غیبت ہے۔ خوب آپ کون ہوتے ہیں ان چیزوں سے متعلق فیصلہ لینے والے؟ پھر نہ بگڑ جاتے ہیں، ارے اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ پہلے دیکھیں کہ آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی رائے کو اس کے اوپر تھوپیں۔ کیوں آپ اپنی رائے کو کسی پہ تھوپ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ آپ کے اندر عجب پایا جاتا ہے۔ ہم ایسا کہیں تو ہمارے اندر عجب پایا جاتا ہے، پھر ہم کو لگتا ہے کہ نہیں جو ہم کہیں وہی سب۔ آپ کو معلوم ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ لیا ہے۔ بعض اوقات آپ نے مشورے کے لیے روایات ہیں۔ امام خمینی ایسی ذات کی جس شخصیت کی مثال مشکل ہے اس زمانے میں، امام خمینی مشورہ لیتے تھے اور جب لوگ مشورہ دیتے تھے تو ان کے مشورے کی رسپیکٹ کرتے تھے، چپ رہتے تھے۔
بہت مشہور چیز ہے امام خمینی کی، معلوم ہے تقریباً یہ ساری چیزیں، لہٰذا بنوانے مثال کہ منتظری کو امام کا نائب بنایا گیا اور بعد میں کچھ حالات ایسے پیش ہوئے کہ ان کو معزول کیا گیا۔ اس وجہ امام خمینی نے منتظری کو لیٹر لکھا ہے، خط لکھا ہے معزولی کا، تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم از اول اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ آپ کو یہ بنایا جائے، لیکن آغایون کے رائے کے، مشورے کے، ان کے جو رائے تھی اس کے احترام میں ہم چپ تھے۔ سوچیے آپ، ایک آدمی کو کہ جس کو پورا اختیار تو خود اسی کا نمائندہ بنایا جا رہا ہے، ولی فقیہ ہے، اتنے بڑے انقلاب کو کامیاب کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگوں میں عجب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ 2-4 پروجیکٹ ہمارے سکسیس ہو جائیں تو ہمارے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، ارے آپ کو کیا معلوم، ہم نے مثلا اتنے پروجیکٹ کیے ہیں، ہم نے اتنے بڑے مثلا اتنے بڑے تیر مارے ہیں۔ بعض اوقات تو ایک ہی 2 پروجیکٹ سکسیس ہو جائے تو آدمی جو ہے وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور اپنے قصیدے پڑھنے لگتا ہے۔ امام خمینی نے شاہ کو بھگا دیا، امریکہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، ایران پہ حکومت قائم کر دی، پوری دنیا آپ کے مقابلے میں ہے، لیکن امام خمینی پوری دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان ساری چیز جو ہر پروجیکٹ، ہر چیز بہت بڑی اور بڑے معیار پہ ہے، ان سب کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام خمینی میں اتنا بھی تکبر یا عجب نہیں پایا جا رہا ہے کہ دوسروں کی رائے کے مقابلے میں اپنی بات کو بعنوان رائے ہی تھوڑا سا مضبوطی سے پیش کریں گے، نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہ سب کہہ رہے ہیں لیکن ہماری رائے اس سے متفق نہیں۔ یہ علماء، ان کی سیرت ٹھیک ہے ہمارے لیے، ایسا نہیں کہ ان کی سیرت کو دیکھیں، لیکن ان کی سیرت ہم کو دین سے نزدیک کرتی ہے، ذریعہ بناتی ہے، وسیلہ پیدا کرتی ہے کہ ہم اس کے استعمال کر کے دین سے نزدیک ہوں۔ آج ہم ذرا سا بھی کوئی ہماری تھوڑا سا شخصیت بنتی ہے تو ہم فوراً فلاں ایسا کیوں، فلاں نے ایسا کیوں نہیں کیا، فلاں نے ایسا کیا، اپنی رائے دوسروں پہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں۔ حتیٰ یہ جو ہم کو لگتا بھی ہے کہ ہم سکسیز ہیں، یہ اتنا سکسیز ہوتے بھی نہیں ہیں، یہ اس لیے لگتا ہے کہ ہم کو اپنی غلطی دکھتی نہیں ہے، ہم کو اپنے عیب نہیں دکھتے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت پرفیکٹ ہیں۔ جس دن عیب دکھنے لگیں گے اس دن ہم کو معلوم ہوگی حقیقت کہ ہم کتنے پرفیکٹ ہیں، اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ دن آئے اور ہم کو عیب دکھائے جائیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے عیب خود ڈھونڈیں۔ یہ نہیں کہ بس بہت اچھا ہے، ملتے ہیں دیکھیں گے، یہیں تو دکھیں گے اس دنیا میں۔ اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو ہمارے عیب یہیں اسی دنیا میں نظر آئیں گے، لیکن اگر ہم ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہم کو نظر نہیں آئیں گے، پھر جب دکھائے جائیں گے تو ہم کو ہمیں دکھیں گے وہ۔ لہٰذا ہم اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم اپنی غلطی کو غلطی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، واقعی انتہا ہوتی ہے عجب کی، حد ہوتی ہے کہ انسان خود غلطی کرتا ہے، دوسرا بھی کر رہا ہے، اس کو اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آتی، دکھتی نہیں، یہ اپنی غلطی اگر سمجھ میں بھی آ جائے بعض اوقات دھکا لگتا ہے تو اس کو چھوٹی سمجھتا ہے، لیکن سیم وہی غلطی دوسرے کی ہو، مثلا انسان خود دن میں جھوٹ بولتا ہے کئی بار، لیکن دوسرا ایک بار جھوٹا انسان کتنا جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے پوچھا اس نے یہ کہا، اور وہ اگر ایک جھوٹ بول کے اتنا بڑا جھوٹا ہے، تم کتنے بڑے جھوٹے ہو، تم نے تو اس بھی 4 جھوٹ بول دیا۔ دوسروں کی غیبت دکھائی دیتی ہے، خود غیبت کرتے نہیں دکھتی، تو دوسروں کے کوئی دوسرا آدمی جو ہے ایک چیز بھول گیا تو فوراً جو ہے ارے ایسا کیسے بھول گیا، یہ 4 باتیں، اور خود 25 مرتبہ بھولے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیوں ہم نے ایسا قانون بنایا ہے کہ ہمارے لیے اتنی چیزیں معاف ہے لیکن دوسرے کے لیے معاف نہیں ہے، اور بالخصوص اگر کوئی خدا نخواستہ ماتحت ہے، ماتحت یعنی ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کر رہا ہے، وہی غلطی یہ صاحب آفیسر ہو کے، باس ہو کے دن بھر کریں کوئی بات نہیں، وہ ایک مرتبہ کر دے تو دیکھیے کتنی بڑی آفت آتی ہے۔ یہ عجب کی بنیاد پہ، یہ عجب کی بنیاد پہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان، یہ چیزیں روز محشر بہت نقصان پہنچانے والی ہے۔ انسان اپنے ماتحت کے حق کو ضائع کرتا ہے یا کسی کے بھی حق کو، اور سوری بھی نہیں بولتا ہے، معاف کیجیے گا بھی نہیں بولتا ہے، معافی بھی نہیں مانگتا ہے،
کیوں؟ عجب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. اس کے اندر اتنی اکڑ ہوتی کہ ہم اس سے معافی مانگے. اتنا بڑا ہو گیا وہ کہ مجھ سے وہ اتنا بڑا ہوا ہو کہ نہیں ہوا. آپ نے غلطی کی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا آپ کا یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا. یہاں مانگے ٹھیک، ورنہ وہاں مانگنی پڑے گی آپ کو. یہ حق الناس میں سے ہے، چاہے آپ کا ماتحت ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو وہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، وہ مسئلہ کلیئر کرنا پڑے گا ہر حال میں. یہ عجب کی علامتوں میں سے ہے کہ جہاں پہ انسان کے اوپر. خوب، آج کی گفتگو بہت طولانی اور بہرحال اخلاقی گفتگو نسبتاً ہوتی بھی خشک ہے. گچے ہم لوگوں کی گفتگو عام طور سے خشک ہوتی ہے، تو آج کی گفتگو کو ہم جمع بندی کریں، یعنی مطالب کو جمع کر کے اور آپ کی زحمت تمام کریں. اور انشاءاللہ اس کے آگے کی باتیں کل کی گفتگو میں کچھ روایات بلکہ نہج البلاغہ سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اقوال یا جو آپ کے مکتوب ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو ہم لے کے آئے تھے. آج وہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم ان میں سے بعض باتوں کو پیش کریں گے. آج جو باتیں ہم نے پیش کی آپ کی خدمت میں وہ کیا کہ عجب کسے کہتے ہیں، خود پسندی کسے کہتے ہیں. خود پسندی ہے کیا؟ ایک بیماری ہے، اخلاقی بیماری جو انسان کے نفس میں پیدا ہوتی ہے. اس کی علامتیں ساری چیزیں علامتوں میں بیان کی ہیں کہ انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، انسان اپنے فیصلوں کو دوسروں پہ تھوپتا ہے، اپنے فیصلوں کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے فیصلوں کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، اپنی باتوں کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، اپنے کام کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، اپنے کیے ہوئے کو سب سے اچھا سمجھتا ہے. اپنی غلطی اس کو نہیں دکھتی، دوسروں کی غلطی اس کو دکھتی ہے. اپنے سے چھوٹے کے سامنے اگر غلطی کر دے تو اس سے معافی بھی نہیں مانگتا ہے. یہ دوسروں کی غلطیوں کو پکڑتا ہے لیکن اپنی غلطیوں پہ دھیان بھی نہیں دیتا. دوسروں کی وہی غلطی اس کو بہت بڑی سمجھ میں آتی ہے لیکن اپنی غلطی اس کو بڑی نہیں سمجھ میں آتی ہے، بلکہ اپنی غلطی اس کو بہت چھوٹی سمجھ میں آتی ہے. تو اگر یہ علامتیں یا اور بھی علامتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان ہوں گی باقی کے 2 دنوں میں، اگر یہ علامتیں ہم کو دکھنے لیں، ہم غور کریں. جو بستر پہ جا کے حساب کی بات ہے، وہاں کئی طرح کے حساب ہیں. ان میں سے ایک یہ اخلاقی حساب بھی ہے کہ انسان دیکھے کہ کہیں ہمیں عجب تو نہیں پیدا ہوا، فلاں سے ہم ملے تھے، ہم نے یہ بیہیو پیش کیا تھا، اس رویے سے ہم ملے تھے، کہیں اس میں تکبر تو نہیں ہے، کہیں اس میں عجب تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مثلا کہیں سے ہم نے اپنی برتری ظاہر کی ہو. انسان حساب کرے اور اگر کہیں اس کو غلطی دکھائی دے تو پہلی فرصت میں سامنے والے سے معذرت کرے، کیونکہ یہاں پہ معافی مانگ لینا آسان ہے لیکن اس دنیا میں معافی مانگنا انسان کے لیے بہت سخت اور مشکل ہے. یہاں پہ ہم آج کی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی جگہ سے اپنی بات کو اور آگے بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.